بعض قرآنوں میں مکی لکھی ہوئی ہے، بعد میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ مدنی لکھی ہوئی ہے، مکی ہے۔ لیکن اس کا نزول جو ہے مدینہ منورہ میں ہی ہوا تھا، خاص واقعہ ہے۔ مدینہ لکھے واقعہ پیش ہی مدینہ چاہے۔ مدنی ہے اس واسطے اس کے اندر کچھ احکام آگے بیان نے بیت کی صورت کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس صورت میں جو خاص مضمون ہے وہ ذہن میں رکھو۔ اصل اس میں ایمان والوں پر زجریں ہیں۔ پہلے جس طرح کل کی صورت میں آیا تھا، منافقوں کے لیے اصلاحی قانون، ان کی اصلاح کے لیے قانون تھے اور ساتھ ساتھ ان کو ڈانٹ تھی۔ اس صورت میں ایمان والوں کے لیے کچھ زجریں، ڈانٹیں، وہ اس بات پر بتایا گیا ایمان والو، جب تم نے اللہ کی بات کو مان لیا ہے تو پھر اپنے خاندان کی وجہ سے مشرکوں سے دوستی مت کرو۔ وہ کافر مشرک جو تمہارے اصل دشمن ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی دوستی مت لگاؤ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو۔ یہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ انسان کو، مسلمان کو دوستی، تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ایمان والوں سے، نہ کہ کس سے؟ کافروں سے۔ کیونکہ کافر جو ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ یہ اس صورت میں یہ بات ایمان والوں کو بتلائی۔ وجہ یہ ہوئی، یعنی صورت کا جو شان نزول ہے یہ شروع کی آیتوں میں، وہ یہ ہے حضور پاک علیہ السلام کو جس وقت مکہ مکرمہ سے کافروں نے تنگ کیا تو آپ علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑا، بہت سارے ایماندار آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ مدینہ منورہ آ گئے اللہ کے حکم کے مطابق۔ 8 سال تک نبی پاک علیہ السلام یہاں رہے۔ انہی دنوں میں جنگیں وغیرہ ہوئیں۔ 8 سال کا عرصہ جب گزرا تو 8 ہجری میں نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو قوت ظاہری بھی دے دی ہے، اب مکہ کو آزاد کرایا جائے کافروں سے۔ حضور علیہ السلام نے یہ خفیہ طور پر فیصلہ کر لیا اور اپنے فوج کو تیار کیا کہ مکہ پر حملہ کر کے کافروں سے اس کو آزاد کراتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہوتی ہے کہ فوج کے راز ہوتے ہیں، اس میں خفیہ چیزیں رکھی جاتی ہیں مخفی، تاکہ دشمن اپنا دفاع نہ بنا لے۔ تو اس میں ایک مسلمان تھے جن کا نام ہے خاطب بن ابی بلتہ۔ خاطب بن ابی بلتہ، خاطب نام تھا۔ اس کے خاندان والے آل و اولاد مکہ میں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔
یہ مدینہ آ گئے تھے، مسلمان تھے، حتیٰ کہ بدر میں بھی، بدر کی جنگ میں یہ شریک ہوئے تھے، اور بدر کی جنگ میں جو مسلمان شریک ہوئے ہیں وہ بڑے عظمت والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ اس خاطب نے یہ کیا، ایک خط لکھا جس میں یہ بتا دیا کافروں کو کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی فوج لے کر تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اس خیال سے کیا یہ کام کہ تاکہ کافروں پر میرا ایک احسان ہو جائے، تو وہ جہاں میرے اولاد ہے، خاندان ہے، تو ان کا وہ خیال کریں۔ اس غرض سے ایک احسان ان کے اوپر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ خط لکھا۔ خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ یہ خط وہاں پہنچا دے۔ جب وہ خط لے کر چلی، اللہ نے وحی کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو بتا دیا کہ ایک عورت ہے جو آپ کے فوجی رازوں کو فاش کرنے کے لیے خط لے کر جا رہی ہے مکہ۔ اللہ نے جگہ بھی بتلا دی کہ وہ فلاں جگہ پہنچ چکی ہے۔ اس وقت چونکہ پیدل یا اونٹ پر سفر ہوتا تھا، اور مدینہ سے مکہ کا سفر اتنا ہے تقریباً یہاں سے لاہور تک، تو یہ جا رہی تھی، تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے 3 بندے مقرر کیے، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کو کہا کہ جاؤ، ایک جگہ ہے روضہ خاخ، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے لے لو۔ یہ حضرات چلے اور وہاں پہنچے، اس کو کہا کہ تیرے پاس ایک خط ہے، کاغذ ہے، وہ دے۔ اس نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے سخت تلاشی لی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس طرح وہ خط نہیں دے گی تو ہم تیرے کپڑے بھی اتار کر تلاشی کریں گے۔ سختی کی، اس نے خط دے دیا۔ لے کر واپس آئے، جب نبی پاک علیہ السلام نے خط کو کھولا تو وہ لکھا ہوا تھا خاطب کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پاس تھے، بلایا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ اس نے تو سارے راز جڑے نے فاش کر چھوڑے نے، ہو جلیا تو نقصان ہو گیا، پہنچ چلیا خط۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ منافق ہو گیا ہے، تو تسی اجازت دو میں ایسا قتل کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے کو نہ پوچھا کہ تم دس یار خط کیوں لکھے؟ اس نے آکھیا یا رسول اللہ، میں منافق بھی نہیں ہاں، میں کوئی کافران نال کوئی اپنی گھٹ جوڑ بھی نہیں، صرف مقصد میرا یہ ہے کہ تساں اللہ نے ضرور غلبہ دینا ہے، لیکن میں آکھیا کہ میں کافران تے ایک احسان کر چھوڑاں، جس وجہ تو میری جو آل و اولاد مکہ وچ ہے نے وہ ہجرت کر کے نہیں آئے، تے اے انہاں دا کیا کروں، ذرا خیال کر کے نو، اس واسطے میں نے یہ کام کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ اس سے غصے ہے کہ یار اس نے کیوں اس طرح کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اے بدری صحابی ہے، اور اللہ رب العزت نے قانون بنا چھوڑے ہے کہ جڑے لوگ بدر میں شریک ہوئے نے، جہاد کیتا ہے، بدر کی لڑائی ہوئی ہے، انہاں اللہ پاک نے فرما دیتا ہے کہ جاؤ جو بھی کرو میں نے تساں معاف کر دیتا ہے۔ تو اس کی غلطی چونکہ اس نے کیتی ہے، لیکن اپنی نیت دس چھوڑی ہے کہ میں نے یہ کس واسطے کیتا ہے، اس واسطے اس تے کوئی الزام نہیں۔ اس موقع تے اللہ پاک نے یہ قرآن پاک دیاں اس سورت دیاں ابتدائی آیتاں اتاریاں نے، اور یہ دسیا ہے کہ تساں دی دوستی کافراں نال نہیں ہونی چاہیے، تہاڈی دوستی ایمان والے کس نال ہونی چاہیے؟ ایمان والیاں نال۔ اس طرح کر کے تسی انہاں اپنی دوستی دا اظہار کرنے ہو، یہ تہاڈے واسطے جائز نہیں ہے۔ اس ہاں اللہ پاک نے اس طرح بیان کیتا ہے۔ اس تو ایک مسئلہ تے پتہ لگ گیا کہ جس وجہ تو کر کے مسلمان کافر نقصان دے سکے، ایجا کم کافراں نال مل کے
نہیں کرنا چاہیے. دوے نمبر تے یہ پتہ چلیا کہ جڑے صحابہ اکرام بدر دے اندر شریک ہوئے، بدر دی لڑائی رمضان وچ 17 رمضان ہوئی ہے، تو اللہ پاک نے پہلی لڑائی ہی بڑی مسلماناں دی تے کافراں دی، جس وچ اللہ نے مسلماناں فتح دیتی ہے. نبی علیہ السلام بھی اس وچ موجود ہے. 313 بندے مقابلے وچ 1000 بندہ کافراں نال اللہ نے فتح دیتی ہے. تے حضور نے فرمایا کہ انہاں اللہ پاک نے جڑے بدر وچ شریک ہوئے نے 14 بندے شہید ہوئے نے، باقی بچے نے، انہاں ساریاں دے گناہ اللہ پاک نے معاف کر چھوڑے نے. صحابہ واسطے ہی قانون ہے کہ اگر انہاں کو کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ نے وہ کی کیتا ہے معاف کر چھوڑی ہے. یہ گل یاد رکھنے لیے صحابہ کو غلطی بھی ہو گئی ہے، ہوگا نہیں ہے، غلطی نہیں ہونی، گناہ نہیں ہونا تو صرف نبیاں کو نہیں ہونا. اللہ اپنے نبیاں معصوم بنایا ہے. معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی نبی جڑا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکنا. صحابہ اکرام اللہ نے مغفور تے محفوظ بنایا ہے. انہاں کو گناہ ہو سکنا ہے، ممکن ہے انسان نے، لیکن جڑا گناہ ہو گیا تے اللہ نے اساں دنیا تے ہی اساں معاف کرنے دا فیصلہ کر چھوڑیا کہ میں نے نہ کی کر چھوڑیا معاف. جس طرح ہی ہن کتنا جرم ہے کہ فوج دے راز کافر دے سامنے دس دیتے جاون تے نقصان ہو سکنا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ انہاں دی اللہ پاک نے کہ کر چھوڑیے بخشش کر چھوڑیے. اج کچھ لوگ ساڑھے ملک کے اندر یا باہر دوسرے ایران وغیرہ دے اندر حضرات صحابہ کرام دے ہوتے تہمتاں لانے یا انہاں نے کوئی واقعات بیان کر سن، جس طرح صحابہ دی کچھ آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے. 2 جنگاں ہوئیاں نے، جنگ صفین اور جنگ جمل. ایک لڑائی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ایک لڑائی ہوئی ہے علی دی عائشہ رضی اللہ عنہ دی، دوسری حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دی. بظاہراً یہ دوئے جرم نے مسلمانوں دا آپس کے اندر لڑنا، لیکن اللہ نے انہاں دا ایک قصور کے کر چھوڑیا معاف کر چھوڑیا. اس واسطے کر کے ہن آکھاں جی اس نے فلانے آئی کیتا ہے فلانے کیتا ہے، یہ گل کرنی بھی صحابہ دے بارے دے اندر جائز. کل دے سبق تساں پڑھ لیا کہ اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ دی جماعت نے، اور صحابہ کے نے کامیاب نے. نال آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا، تے یہ انہاں سے کر کے قانون ہے. تے اس واقعہ میں ذہن میں رکھو کہ ایک قصور ہویا ہے، غلطی ہو سکنی ہے صحابی کو، لیکن اللہ نے نہ سے قانون بڑھا چھوڑا کہ وہ غلطی دنیا تے ہی اللہ نے نہ دی کہ کر چھوڑیے معاف کر چھوڑیے. اے ہن سا پڑھسو واقعہ ذہن میں رکھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم، اے ایمان والو لا تتخذوا مت بناؤ عدوی میرے دشمنوں کو و عدوکم اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، ان کو دوست یعنی وہ کون ہیں جو کافر ہیں، وہ اللہ دے بھی دشمن اور مسلمانوں دے بھی. فرمایا انہاں نال دوستی رکھو نہیں. کیوں؟ کس طرح دوستی؟ تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم پہنچاؤ تم ان کی طرف بالمودہ تے اپنی دوستی اور محبت. جس طرح اس نے خط لکھ کے ایک کام کیتا ہے، فرمایا اس طرح نہ کرو کہ تم ان کے ساتھ ان کی طرف تم پہنچا دو، پیغام دے دو ان کو محبت کا، یہ بات ٹھیک ہے. وقد کفروا، کیوں نہ اس طرح کرو؟ فرمایا قد کفروا، تحقیق انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم، اس کا جو پہنچا تمہارے پاس، من الحق کے حق.
حق کی بات یعنی اللہ کا پیغام جو تمہارے پاس پہنچا قرآن کی صورت میں، ان کافروں نے اس کو نہیں مانا، اس لیے تمہیں ان سے دوستی کرنی جائز نہیں ہے۔ یخرجون الرسول، اگلا ان کا کارنامہ، یخرجون نکالتے ہیں وہ رسول کو، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو، کیوں؟ ان تؤمنوا باللہ، اس بات پر کہ تم نے اللہ پر ایمان لایا، ربکم جو تمہارا پالنے والا ہے۔ تو دو کام انہوں نے کیے، ایک یہ ہے کہ حق آیا انہوں نے مانا نہیں، دوسرے نمبر پر رسول اللہ اور ایمان والوں کو مکہ سے کیا کر دیا؟ نکالا۔ اس لیے نکالا کہ تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، دوسری بات، اگر تم نکلے جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، چاہتے ہوئے میری رضامندی، وابتغاء مرضاتی چاہتے ہوئے، تسرون الیہم بالمودہ، کہ تم چھپاتے ہو ان کی طرف بالمودہ دوستی کا پیغام، چھپا کر ان کو پیغام بھیجو، جیسے اس نے خط لکھا ہے ایسے نہ کرو۔ انا اعلم بما اخفیتم، اللہ نے کہا میں تو خوب جانتا ہوں جس چیز کو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، جس کو تم اللہ کہتا ہے جو تم چھپ کر کرو یا سامنے کرو وہ مجھ سے چھپا ہوا بندہ کوئی بھی کام کرے، بندہ سمجھے کہ میں سب سے چھپ کر کر رہا ہوں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا نا۔ اس لیے جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو کسی جگہ بھی پھر بندہ گناہ نہیں کرے گا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں تو اس کی کس طرح نافرمانی کروں، کل اس کے ساتھ کیسے منہ لگاؤں گا۔ تو اس لیے کہا انا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم، فرمایا جو بھی اس طرح تم میں سے کرے گا فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ جو اس طرح کرے ایسے کافروں سے کہ جنہوں نے حق قرآن کو مانا نہیں، جنہوں نے رسول اللہ اور ایمان والوں کو مکہ میں رہنے دیا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کا دوستی کا پیغام بھیجتا ہے تو وہ تو راستے سے بھٹک جائے گا، صحیح جو راستہ ہے اس سے ہٹ جائے گا، اور آدمی صحیح راستے کو چھوڑ دے تو پھر نقصان پاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، فرمایا ان یثقفوکم، اگر تم ان کے ہاتھ میں آ جاؤ، اگر تمہارے اوپر وہ قابو پا لیں، یکونوا لکم اعداء، تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن، مت سمجھو کہ وہ آپ کے دوست بنیں گے، اگر ان کو تمہارے اوپر قبضہ اختیار مل گیا تو وہ دشمنی کریں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، یعنی تمہیں پکڑیں گے، باندھیں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور چلائیں گے تمہارے اوپر زبانیں، بِالسُّوءِ، ساتھ کس کے؟ ہاتھوں سے ماریں گے، زبان سے گالی گلوچ کریں گے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم بھی کیا ہو جائے، کافر ہو جاؤ، پھر وہ تمہیں مجبور کریں گے کفر میں جانے کی، اس لیے ان کو دشمن سمجھو، دوست نہ سمجھو۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اب چونکہ یہ کچھ اس نے یہ اس لیے کیا تھا کہ مکہ میں جو میرا خاندان ہے ان کے ساتھ یہ مکہ والے اچھائی کریں، تو اس کا جواب دیا کہ تم اگر ایمان والوں کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں اپنے خاندان کا خیال کرو گے تو کل قیامت کے دن خاندان کوئی فائدہ نہیں دے گا، بندے کو اللہ کے سامنے ایمان اور ایمان والوں کے ساتھ ہونا فائدہ دے گا۔ فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز کام نہ آئے گا، ہرگز نفع نہ دے گا تم کو، ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کنبے والے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری
اولادیں، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ہاں جی، سورت عباسہ آتی ہے نا، وہ 30ویں سپارے میں، اس میں آتا ہے نا جب قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا اس دن آدمی جو ہے ماں باپ سے بھی بھاگے گا، ماں باپ آدمی بیٹوں سے بھاگیں گے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، بھائی بہنوں سے، یہ دور ہوں گے۔ ہر آدمی کہے گا کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، کوئی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، تو کام تو نہیں آئے گا، وہاں پر اپنا ایمان اور اپنے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ آج ان اپنے خاندان کا خیال کرتے ہو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر دوستی بناتے ہو، کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ، اولاد کے لیے، تو یہ اولادیں اور رشتہ دار کام نہیں آئیں گے۔ لن تنفعکم، ہرگز نہیں نفع دیں گے تم کو، ارحامکم، تمہارے رشتہ دار، کنبہ خاندان، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے، یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے، واللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو اللہ جو کچھ کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ، اب اللہ بتلاتے ہیں تمہیں کرنا کیا چاہیے، تمہیں کرنا پہلا حکم یہ دے دیا کہ ایسے کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ جس وقت اپنی قوم کو اور اپنے والد کو دیکھا کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو دعوت دی، انہوں نے نہ مانا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، تو کہا کہ اس طریقے سے جو کافر ہے اگر اولاد بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کی دوستی، اس طرح کا تعلق جو ایمان والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ان سے ایسے دوستی کا کام نہ کرو، جیسے ابراہیم نے کیا ہے اس طرح کرو، تب تمہیں اللہ کامیاب کرے گا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، قد کانت، تحقیق ہے، لکم، تمہارے لیے، اسوۃ، ایک نمونہ، حسنۃ، اچھا، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں، ہاں، والذین معہ، اور ان کے واقعہ میں جو ابراہیم کے ساتھ، ہاں، تمہیں ان کی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے نا سیرت، کردار، جس طرح آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جس نمونے کی ضرورت ہے اچھے کی، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ، اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھو، جیسے حضور نے زندگی گزاری اور امت کو بتائی، وہ تمہارے لیے اچھائی والی ہے ہر موقع پر۔ تو یہاں یہ کہہ دیا اس مسئلے میں تمہیں ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھ والوں کا کردار دیکھنا چاہیے، جیسے انہوں نے کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کافر باپ بھی ہے تو اس سے دوستی نہیں رکھی، اس کو چھوڑ دیا ہے، دعوت ضرور دی ہے، کہا ہے کہ یا ابت لم تعبدو، اے میرے ابا جان کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، جو سنتے نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، جو تجھ سے کسی تکلیف کو بھی دور ہو۔ ہاں، تو اب باپ نے کہا اگر تو اس بات سے باز نہ آیا نا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، پتھر مروا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ بات ہے تو پھر میں چلا جاتا ہوں، تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کہا کہ ایسے کافروں سے اپنے آپ کا تعلق باقی نہ رکھو کہ جس سے
ایمان کو نقصان پہنچے، قیامت کے دن یہ کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن ایمان کام آئے گا۔ تو فرمایا قد کانت لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، اسوہ ایک چلنا، ایک راستہ، حسنۃ اچھا، فی ابراہیم کس میں، والذین اور ان میں جو اس کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، اب وہ کیا تھا اس کو بیان کیا ہے، اذ قالوا جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو، انا براء منکم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ہم تم سے کیا ہیں، ابراہیم نے کہا، ابراہیم کے ماننے والوں نے اپنوں کو کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، الگ ہیں، ومما اور ان سے بھی، تعبدون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے، معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں بھی چھوڑتے ہیں اور جو تم نے خدا فرضی بنا رکھے ہیں ہم ان کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ عبادت کے لائق تو صرف کون ہے، تو پھر آپ نے بچیوں نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کو چھوڑا ہی نہیں، ان کے خداؤں کو پھر توڑا بھی ہے، سارے بت کیا کر دیے تھے، توڑ دیے تھے، تو یہ کہہ دیا کہ ہم ان سے بھی بری ہیں، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، ہم کیا کرتے ہیں، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ اور بدا زہر ہو گئی ہمارے درمیان، وَبَيْنَكُمْ اور تمہارے درمیان، العداوہ دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابداً، کہہ دیا کہ اب ہماری دشمنی ہے تمہارے ساتھ ہمارا بغض ہے، کس وجہ سے، کفر کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے۔ فرمایا ایمان والو اس طریقے کو اختیار کرو جو ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں نے کیا تھا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر جو کہ کیا ہے، اکیلا ہے، اس ایک کو اپنا معبود سمجھو تو پھر ہم تمہارے ساتھ تعلق برقرار رکھیں گے۔ الا قول ابراہیم، یہ کہہ کر پھر باپ کو ابراہیم نے یہ کہہ دیا کہ چلو لأستغفرن لک، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، معافی مانگتا، یہ تو کہہ دیا کہ چلو میں آپ کو چھوڑتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے سوال کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، یہ دعا پھر کرتے رہے، اس کا ذکر ہے الا قول ابراہیم، مگر یہ بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لے ابی ہے اپنے، کیا بات تھی، لأستغفرن لک، کہ میں ضرور معافی مانگوں گا اللہ کا ابا تیرے لیے، لیکن وما املک لک من اللہ شیء من شیء، میں نہیں مالک ہوں لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من شیء کسی چیز کا بھی، کیا مطلب ہے، میں استغفار تو تیرے لیے کروں گا لیکن یہ میں اختیار نہیں رکھتا کہ تجھے میں ایمان دلا دوں، یہ اللہ کا اختیار ہے، میرا اللہ پر زور ہو، یہ معنی ہے ما املک لک من اللہ من شیء، میرا اللہ پر کوئی زور ہو نہیں چلتا، تو یہ دعا کرتے رہے۔ بعد میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اے ابراہیم تیرا باپ جو ہے اس نے ایمان نہیں لانا، بغیر ایمان کے مرے گا، تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب اس کے لیے استغفار کرنے کی بھی اجازت ہو۔ 11ویں سپارے میں یہ آیتیں آتی ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں، مشرک کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت، دعا کی جائے گی اس کے لیے جو کہ مومن ہے، ایمان والا مر جائے چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اس دعا کی وجہ سے قبر میں فائدہ دیتے ہیں، لیکن اگر مرنے والا مشرک ہے تو اس کے لیے جو بخشش کی دعا جائز ہی،
نہیں ہے تو جائز ہی نہیں کہ پھر فائدہ بھی اس کو کوئی بھی نہیں ہے. پھر یہ قانون ہی ہے. مشرک اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو منع کر دیا کہ اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار والد بھی ہو اور شرک کر کے جائے تو اس کے لیے بخشش کا سوال اللہ سے نہ کرو. تو ابراہیم علیہ السلام ایک وقت تک کرتے رہے. یہ بھی صاف آ گیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. یہ بھی 11ویں اس بارے میں ہے. یہ دونوں آیتیں ایک جگہ ہیں کہ نبی کو منع کر دیا، پھر کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے. اس کا جواب اللہ نے دے دیا. وہ اس وقت تک کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں آئی تھی. اس کا کفر پر مرنا واضح نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک کرتے رہے. جب یقین ہو گیا کہ اس نے ماننا نہیں ہے، یہ کافر ہی مرا ہے، تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت چھوڑ دی ابراہیم علیہ السلام نے. تو فرمایا ما املک لک من اللہ من شیء، میں نہیں مالک ہوں تیرے لیے اے ابا اللہ سے من شیء کسی. اب دیکھو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ اللہ کے مقابلے میں آ کر تجھے کچھ فائدہ دے دوں یا تجھے اللہ سے چھڑا دوں. تو مشرک کافر رہے اور میں سفارش کر کے تجھے چھڑا دوں، یہ میرا اختیار. اس سے مسئلہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پر کسی کا زور ہو، نبی کا زور نہیں چلتا تو پھر اور کون ہو سکتا ہے اتنا پیارا کہ اس کا زور چل جائے. مشرکوں میں شرک کی ایک صورت یہ تھی کہ یہ جو جن کو ہم نے خدا بنایا ہے یہ اللہ سے جبری طور پر ہمیں چھڑا لیں گے، سفارش ان کی اللہ واپس نہیں کرے گا. یہ بھی شرک ہے. اللہ پر کسی کا زور. ربنا علیک توکلنا. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہے، ہمیں کہا کہ تم بھی ایسا کرو، ان کی راستے کو اختیار کرو. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، علیک تیرے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں. تیری طرف ہم ہر بات میں اللہ تیرے اوپر بھروسہ اور تیری طرف ہی رجوع ہے. کیوں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخرت میں آخر تیرے ہی پاس لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا، یہ دعا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی. ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنا ہم کو، فتنۃ آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے جو کہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. آزمائش نہ بنا. کیا مطلب ہے؟ کہ کافر ہم پر غلبہ پائیں یا ہمارے اوپر کوئی دنیاوی پریشانی آئے اور کافر اس کو دیکھ کر خوش ہوں. اے اللہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا. یعنی اللہ ہمارے ساتھ وہ نہ کر کہ جس سے کافر کیا ہوں؟ خوش ہوں. اے ہمارے رب نہ بنا ہم کو فتنہ آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لہذا واغفر لنا، ہمیں کیا کر دے؟ ربنا اے ہمارے پالنے والے، انکا انت العزیز الحکیم، کیوں؟ بے شک تو ہی ہے العزیز زبردست، الحکیم تو زبردست ہے. سارے تیرے زیر دست ہیں، یعنی سارے تیرے قبضے میں ہیں. صرف تو ایسا ہے کہ جو سب کو قبضے میں رکھنے والا ہے، باقی سارے تیرے قبضے میں ہیں. تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے یا اللہ ہمیں تو بخشش فرما اور کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ. اب فرمایا اسی ابراہیم علیہ السلام کی جو اسوہ ہے، جو ان کی طرز ہے، جو ان کی زندگی ہے، فرمایا اس میں فائدہ کس کے لیے ہے؟ لقد کانا البتہ ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، کن میں؟ ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے، اسوۃ طریقہ، حسنۃ اچھا. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر کیا رکھتا ہے؟ امید رکھتا ہے کہ میری کل اللہ سے ملاقات ہوگی
قیامت قائم ہوگی تو وہ اس راستے کو اختیار کرے گا جس کو ابراہیم اور ابراہیم کے ماننے والوں نے اختیار کیا ہے، تو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو شخص اس سے پھر جائے، وہ راستہ اختیار نہ کرے جو نبی والا ہے، اس راستے سے کیا ہو جائے، پھر جائے، منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ، یاد رکھو بے شک اللہ هو الغنی الحمید، اللہ بڑا بے پرواہ غنی ہے، الحمید تعریفوں، معنی اس کا یہ ہے کہ کوئی اگر بندہ نبیوں کی بات نہ مانے، ان کے طریقے کو نہ اختیار کرے، کفر میں جائے، کفر کی طرف چلے، تو اللہ کو تو کوئی نقصان، اللہ سب سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو کس کی ضرورت ہے، اللہ کی۔ ہاں تو اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کوئی نقصان دے سکتی ہے، نہیں دے سکتی۔ یہ معنی ہے کہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اگر ساری دنیا کے لوگ سارے کافر ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بادشاہی میں، اس کے اختیار میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں لا سکتے، سارے انکار کر دیں۔ اور اسی طرح فرمایا اگر سارے ہی لوگ جو ہیں مسلمان ہو جائیں اور اللہ کے ہی ساتھ پکے ہو جائیں، تو اس سے اللہ کی حکومت میں ذرا برابر بھی اضافہ بھی، کیونکہ وہ تو ایسا ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو۔ یہ دنیا میں بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے نا کہ ووٹیں بڑھ جائیں تو پھر حکومت پکی ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، سارے نہ ہوں پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں، سارے آ جائیں اس کو پھر بھی کوئی مطلب یہ ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی زیادہ پختگی، بلکہ وہ پہلے سے ہی کیا پختہ ہے۔ یہ معنی ہے اللہ بے پرواہ ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُم مَّوَدَّةً۔ اب پہلے تو یہ کہہ دیا نا کہ ایسا کافر جنہوں نے تمہیں نکالا ہے، اللہ کے دشمن ہیں، تم ان سے اپنے تعلقات برقرار، ان سے تعلق نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو، بلکہ محبت تمہاری اللہ اور رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب آگے کہہ دیا کچھ کافر ایسے ہیں کہ جن سے ایمان کی تمہیں توفیق ملنے کی امید ہو، کچھ تو ایسے ضدی ہوتے ہیں بندے کو امید ہی باقی، کچھ اگر ایسے ہیں کہ جن سے امید ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو ہاں ان کے ساتھ تم میل جول رکھو، دعوت دو، اچھائی بھی کرو، تاکہ وہ کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ لیکن وہ ہیں کہ جو تمہارے مقابلے میں لڑتے نہیں ہیں، تمہیں چھیڑتے، ہاں جو ان سے تعلق بنا سکتے ہو۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ، قریب ہے کہ اللہ بنا دے، یجعل کر دے، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین اور ان کے درمیان، عادیتم منہم جو تمہارے دشمن ہیں، کیا بنا دے، مودتاً دوستی، کس طرح کہ وہ بھی کیا لے آئیں، ایمان لے آئیں۔ یہ ہو سکتا ہے کچھ کے بارے میں۔ واللہ قدیر، اور اللہ تو قدرت والا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے دے، اس سے کوئی چیز مشکل ہو۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا۔ کیا مطلب ہے، جب کافر ایمان لے آئے گا تو اس کے پہلے جتنے خطائیں ہیں اللہ ان کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ گناہگار بندہ جب توبہ کر لیتا ہے، یہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کی پہلی غلطیوں کو کیا کرے، معاف کر دے، اور بخشنے والا مہربان ہے، قادر ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، اب اللہ کہتے ہیں تمہیں جو روکا ہے کافروں سے محبت سے، وہ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ضد میں ہیں، ان سے نہیں روکا کہ جو لڑتے نہیں ہیں۔ فرمایا لا ينهاكم اللہ، نہیں منع کرتا اللہ تمہیں،
ان الذین ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین جو نہیں لڑتے تمہارے ساتھ فی الدین دین پر، دین تم دین کو قبول کیے ہو، وہ اس پر تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں تو ان سے دوستی رکھنے سے منع نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ اور نہیں انہوں نے نکالا تم کو من دیارکم تمہارے گھروں سے، انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا بھی نہیں ہے، وہ سید میں رہے ہیں، ان کے ساتھ تم تعلق رکھ سکتے ہو۔ ان تبروہم اس سے نہیں منع کرتا اللہ تم کو ان لوگوں سے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، بلکہ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور انصاف کرو ان کے ساتھ۔ تو ایسے کافر جو آپ کو ایمان کی وجہ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ان سے تعلق کو رکھنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین انصاف کرو بھائی، اسلام تو بڑی وسعت والی اللہ رب العزت نے صورت ہمیں دی ہے اور یہ مذہب بنایا ہے، کافروں سے بھی زیادتی کرنے کو جائز اسلام نہیں رکھتا۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ان کافروں میں کچھ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اسلامی فوج کے لیے حکم ہے کہ ان بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو مارنا نہیں ہے، ان کو مارو کہ جو تمہارے مقابلے میں لڑ رہے ہیں۔ یہ صرف اسلام بتاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام دیکھو جی قتل کرا دیتا ہے، قتل کے بدلے میں پھر یہ جہاد کے نام پر قتل کرتے ہیں، یہ تو بڑی سختی اور ظالمانہ طریقہ ہے۔ نہیں، اسلام تو اس کے ساتھ لڑنا کہتا ہے جو اسلام کو دبانے کے لیے مسلمانوں سے لڑے۔ عورت نہیں لڑ رہی اس کو کچھ نہیں کہنا، بچہ نہیں لڑ سکتا کچھ نہیں کہنا، بوڑھا جو ہے وہ کچھ لڑ نہیں سکتا اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ ہے کہ ایسوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ دین میں لڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہیں محبت کرنے سے، اچھے مطلب برتاؤ کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تو انصاف ہر ایک کے ساتھ کرو، غیر انصاف ظلم اللہ کسی چیز پر بھی برداشت ہو۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ کس سے منع کرتا ہے اس کی وضاحت کر دی۔ انما ینہاکم اللہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ روکتے ہیں تم کو ان الذین ان لوگوں کے ساتھ دوستی سے قاتلوکم جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ فی الدین کس پر، وَأَخْرَجُوكُمْ اور جنہوں نے تم کو نکالا ہے من دیارکم تمہارے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ یا وہ شریک ہوئے عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ تمہارے نکالنے پر، اوروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی مدد کی تاکہ تمہیں وہ نکال دیں۔ اس سے منع کیا ہے کہ ان تولوہم کہ تم ان سے کیا کرو، دوستی کرو، ایسے کافروں سے مت دوستی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ایسے کافروں سے دوستی رکھے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ لوگ کیا ہوں گے، ہاں ظاہر بات ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اب اللہ پاک نے ایک قانون بیان کیا ہے۔ تو پہلا یہاں تک جو سبق ہوا اس میں ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا کہ جو کافر دین کے اوپر مسلمان کو تنگ کرتے ہیں دین کی وجہ سے، ان کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کو اپنے شہروں میں گھروں میں رہنے نہیں دیتے، نکالتے ہیں، تو ایسوں کے ساتھ لڑنا ہے، دوستی نہیں رکھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر اس درجے کا نہ ہو تو اس سے اچھائی کرنا منع نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو اس قرآن کے اس واقعے سے پتہ چل گیا۔ اب آگے ایک اور قانون اللہ بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو ہجرت کر کے ایمان قبول کر کے آ جائیں، ان کے بارے میں قانون کیا ہے۔ مثال ہے کافروں کا ملک ہے، کافروں کا جس میں
لوگ کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جیسا کہ یہ ہندوستان ہو گیا، یا اسی طریقے سے یہ دوسرے ممالک امریکہ وغیرہ ہو گیا، یہاں کافر ہیں اور یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اگر وہاں کی کوئی عورت مسلمان ہو کر وہ مسلمانوں کے ملک میں آ جائے تو اب وہ پہلے سے اس کی شادی نکاح جس کافر سے تھا، دوسرے ملک میں آ جانے سے، یعنی دوسرے ہر ملک مراد نہیں ہے، اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں جائے تو یہ مسئلہ ہوگا نہیں، کافروں کے ملک سے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے مسلمان ہو کر، تو اس کے لیے قانون بیان کیا کہ ایسی عورت کو دیکھو، اگر اس نے ایمان صحیح طریقے سے قبول کیا ہے تو اب وہ کافر کے نکاح سے وہ فارغ ہو گئی ہے، مسلمان یہاں اس سے شادی کر سکتا ہے، یہ قانون بیان کیا۔ لیکن ساتھ بتایا ہے کہ جو اس نے مار دیا تھا کافر نے، تو یہ چاہیے کہ اس کا وہ مار واپس کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر دوسری صورت ہو کہ کوئی مسلمان عورت، اللہ نہ کرے وہ مسلمان نہیں، کوئی مومن آدمی پہلے دور میں جیسے تھا کہ اس کے نکاح میں کوئی عورت ہے، وہ کافرہ ہے یا وہ کافر ہو گئی ہے، اب وہ چلی جاتی ہے وہ کافروں کے ملک میں، وہاں کسی کافر سے وہ نکاح کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ مسلمان اس کا مال کیا کر دے، واپس کر دے، یہ قانون بیان کیا ہے۔ تو ایمان والی ہجرت کر کے آئیں دوسرے ملک کافروں سے مسلمانوں کے ملک میں مسلمان ہو کر، تو پھر مسلمانوں سے شادی شرعی طریقے سے کر لینا اس کے لیے اجازت ہے۔ دوسرے ملک میں آنے کی وجہ سے وہ پہلا نکاح کا کفر والا ختم ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جس وقت آ جائیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، یعنی کافروں کے ملک کو چھوڑ کر مومنوں کے ملک میں آ جائیں، فامتحنوہن، بس ان کا خوب امتحان لے لو۔ خوب امتحان لینے کا مطلب ہے کہ پتہ چل جائے کہ وہ مومنہ ہیں، کفر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ایمان ہے یا، کیونکہ وہ دل کی بات کو جانتا ہے۔ نبی کو حکم دیا ایمان والوں کو کہ تم بھی تسلی کر لو کہ وہ صحیح معنوں میں ایمان لائی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ نام ایمان کا لے کسی اور غرض کے لیے وہاں پر آئی ہو، تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو اس کے ایمان کی، اس وقت تک نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، بس اگر تم جان لو ان سے کہ وہ مومنات، وہ ایمان والی ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر ان کو مت واپس کرو طرف کس کے؟ اب ان کو یہ نہ کرو کہ تم اپنے ملک میں جاؤ اپنے خاندوں کے پاس، نہیں، اب ان کو تم واپس نہیں کرنا، یہاں رکھنا ہے۔ لا ہن حل لہم، کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی ہیں اور وہ کافر ہیں جن سے آئی ہیں، تو لا ہن، نہیں ہیں یہ عورتیں حلال ان کافروں کے لیے، ولا ہم، اور نہ وہ کافر، یحلون لہن، حلال ہیں ان مومن اور کافر کا نکاح آپس میں باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، وآتوہم، اور دو تم وہ مال، انفقو، جو ان کافروں نے خرچ کیا، یعنی وہ مال تم ان کافروں کو دے دو۔ ولا جناح علیکم، پھر نہیں ہے گناہ تم پر، ان تنکحوہن، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کو تم ان کے مال ادا کر دو، تم ان کو ان کے مال، ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ مال نہ دو، مال بغیر نکاح نہیں ہوگا، مال ادا کرنا ہوگا۔ ولا تمسکوہن بعصم الکوافر، ولا تمسکوہن بعصم
اور نہ رکھو تم، نہ روکے رکھو تم اپنے قبضہ میں بے حسمل کوافر، کافر عورتوں کے ناموس کو، کافر عورتوں کے ہاں مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ تمہارا نکاح ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ان کو مت روکو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور تم سوال کرو ما انفقتم، جو تم نے جو تم نے مار دیا ہے وہ تم ان سے کیا کرو، واپس کر لو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ سوال کریں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ مطلب یہ دونوں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا حق دے دیں، کافروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کا حق دے دیں، یعنی ان عورتوں کے جو مار ہیں وہ ادا کر دیں۔ ذالکم حکم اللہ، یہ ہے اللہ کا فیصلہ، یحکم بینکم، جو اللہ تمہارے درمیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، یہ ہر جگہ اللہ کہیں مطلب عزیز ہے، علیم ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے اس کو کون پورا کرتا ہے کون نہیں کرتا، اس کو اللہ جانتا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اب اگلی بات ہے وَإِنْ فَاتَكُمْ، اگر چلی جائے تم سے شیئن، کچھ چیز تمہاری بیویوں میں سے، یعنی کوئی عورت تمہاری مسلمانوں کی وہ چلی جائے کافروں کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تم کیا کرو، ان سے بدلہ لو، ان سے کیا کرو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو دے دو تم ان کو کہ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، کہ چلی گئی جن کی بیویاں، مثل ما انفقوا، مثل اس کے جو انہوں نے کیا کیا ہے خرچ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ نہیں دے سکتے، اس کو کافروں کی طرف سے کچھ نہیں ملتا، تو پھر اسلامی بیت المال جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرے، تعاون کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ جی وہ اللہ جس پر تم کیا کرتے ہو، ایمان۔ اپنے اللہ سے ہر مسئلے میں ڈرتے رہو، کسی کا حق رکھو نہیں، اپنا حق چھوڑو نہیں، یہ انصاف کی بات ہے۔ یہ ہو گیا ان عورتوں کے بارے میں جو دارالکفر سے دارالایمان میں اسلام قبول کر کے آ جائیں، ان کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو بتایا۔ اب آگے یہ ہے کہ جو ایمان والی عورتیں ہیں ان سے نبی پاک علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو پیچھے آئے نا، فَامْتَحِنُوهُنَّ، ان سے کیا کرو، امتحان لو، جانچو۔ تو اب ان کے لیے ایک بیعت کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومنہ ہے، ان کو صحیح کر کے جانچنا ہے۔ تو اب بیعت کا ذکر کیا کہ ان کی بیعت کر لو، یا یہ ہے کچھ عورتیں مسلمان ہوئیں اور پھر وہ آ کر کہتی ہم مسلمان ہیں، اللہ نے کہا نبی علیہ السلام کو ان کو بٹھاؤ اور ان سے یہ چند چیزیں ان پر بتاؤ ان کو کہ یہ کرو گی یہ کرو گی تو تب مسلمان ہوگی، میں بیعت کر لیتا ہوں، تمہارا ایمان مانا جائے گا۔ تو یہ اب سب کے لیے ہے کون کون سی چیزوں کا حضور نے ان عورتوں سے اقرار لیا۔ بیعت نبی علیہ السلام سے مردوں نے بھی کی ہے اسلام پر کہ ہم مسلمان ہیں، بیعت کی ہے ایک موقع پر جہاد کرنے کے لیے، جس طرح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے وہاں بیعت ہوئی، قرآن میں ذکر ہے، وہ اس لیے تھی کہ ہم نے کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے۔ ایک بیعت یہ جو قرآن میں آ رہی ہے یہ اس پر کی تھی کہ ان احکام پر پکا رہنا ہے۔ بیعت کس پر ہوئی تھی؟ یہی بیعت انہی الفاظ کے ساتھ مردوں سے کی نبی علیہ السلام نے، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ یہ عورتوں سے جو بیعت ہوئی تھی یہ ذکر قرآن میں آ گیا۔ اب وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، لیکن جب یہ آیت بیان ہوتی ہے ہماری ماں مسلمانوں کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بخاری وغیرہ میں یہ حدیث آتی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کی بیعت کی ہے
جیسے قرآن میں آ گیا، لیکن کبھی کسی عورت کو سامنے بٹھا کر یا ہاتھ پر ہاتھ لگا کر بیعت نہیں کی، پردے کی صورت میں بٹھایا اور آپ علیہ السلام نے یہ چیزیں بیان کر دی، بتا دی ہیں کہ یہ کرو گی تو تمہاری بیعت ہو گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی دیکھو روحانی باپ ہوتا ہے، نبی روحانی باپ ہوتا ہے، پھر اللہ کا نبی ہے، پاک ہے، لیکن اس کے لیے بھی طریقہ اس نے نبی نے اللہ سے سیکھ کر سامنے امت کے سامنے یہ رکھا ہے کہ ایک غیر محرم عورت کو اس طرح کی بیعت یا اس طرح سامنے بٹھانا اور بات کرنا یہ نبی نے بھی نہیں کیا۔ ایسا فرماتی ہیں اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ حضور نے کسی عورت کی بیعت کی ہے اور ہاتھ کو ہاتھ لگایا ہے تو یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عورتوں سے بیعت لی تو کس حالت میں لی؟ پردے کی حالت میں لی ہے۔ آج کل یہ جو بے پردگی ہے اور کوئی پیروں کا سلسلہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ بیعت ہو رہی ہے، تویزات ہو رہے ہیں، بے پردگی اختیار کی جا رہی ہے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں، یہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ تو اب اس بیعت کو دیکھا جائے کہ کون کون سی چیزیں پابندی لگائی گئی نبی علیہ السلام نے۔ یہ ان عورتوں کے لیے تھی جو اس وقت حضور کے پاس تھیں۔ اب قانون قرآن سب کے لیے رکھتا ہے، اب ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے، جن چیزوں سے یہاں پر روکا گیا وہ ان سے ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ رکنا چاہیے۔ گویا کہ اب قرآن کی یہ آیت پڑھ کر ہم خود نبی کی بات سن کر قرآن کے نام سے گویا کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو سن رہے ہیں، قرآن کی باتوں کو، تو یہ بھی ایک قسم کی بیعت ہو رہی ہے قبول کرنے کے لیے۔ ایک رسمی بیعتیں ہیں جی فلاں فلاں کا مرید ہو گئے، وہ بندہ آپ ٹھیک نہیں تھے پھر مرید کے ٹھیک ہو سی۔ یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی اذا جاءک المؤمنات، جس وقت آ جائیں تیرے پاس ایمان والی عورتیں۔ کون آ جائیں؟ ایمان والی عورتیں۔ یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، تو کیا کرو ان کو، کیا کہو ان کو؟ اس بات پر بیعت کریں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ نہ شریک کریں گی وہ اللہ کے ساتھ کسی، ہاں کرو میں بیعت کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اب کوئی پیر مرید بناتا ہے مردوں کو عورتوں کو اور وہ یہ تعلیم نہیں دیتا، شرک سے نہیں بچاتا، شرک لگا ہوا ہے، اپنے سامنے سجدے کرا رہا ہے، اپنے نام کے نیازیں چڑھوا رہا ہے یا قبروں کے چکر لگوا رہا ہے، تو پھر وہ کیا پیر صحیح ہوا؟ وہ تو غلط ہے خود، تو وہ اوروں کی کیا اصلاح کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی مرید نہیں بننا چاہیے کہ جو آپ بھی شرک نہ کرے اور تعلیم بھی کس کی دے؟ شرک سے بچنے کی۔ حضور نے یہ کہہ دیا، اللہ نے کہا کہ اس پر بیعت کریں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ شریک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ ہاں جی، ولا یسرقن، اب شیئن چھوٹی چیز کو بھی کہتے ہیں، بڑی کو بھی، شے ایک تنکے کو بھی کہا جاتا ہے، شے آسمان کو بھی کہا جاتا ہے، تو مطلب ایک چھوٹی سے لے کر بڑی کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔ اللہ کا نہ نبی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر بندے کی کوئی نیکی بھی یا قابل قبول نہیں ہے۔ ولا یسرقن، اور ساتھ یہ بھی کہو کہ چوری نہیں کریں گی۔ اب چوری نہ کریں گی، چوری چھوٹی چیز بھی چوری ہے اور بڑی بھی، ہاں کوئی 1,00,000 روپے چھپاوے تاں بھی چوری ہے، تے 4 آنے چھپاوے تے تاں بھی،
پاویں گھروں چھپاوے یا باہروں چھپاوے، چوری تو چوری ہے۔ ہاں، اس سے منع کر دیا، کیونکہ عام طور پر بے احتیاطی ہوتی ہے عورتوں میں، اس لیے کہہ دیا کہ ان سے بنیادی طور پر یہ کہو کہ عقیدہ بھی ٹھیک کریں اور اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں، عمل میں چوری نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کی کوئی چیز ہو ایک دوسرے سے چھپا لینا، کسی کی چیز گھر والے کسی کی ہے، خاوند اگر بیوی کی شاید چھپاتا ہے یا بیوی خاوند کی، تو یہ بھی چوری بنے گی، یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ چھوٹی موٹی ہر طرح کی اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، تب صحیح معنوں میں ایمان بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ لا یسرقنا ولا یزنین، اور نہ وہ کیا کریں، بدکاری کریں گی، بدکاری بھی ولا یقتلن اولادہن، اور نہیں قتل کریں گی وہ اپنی۔ زمانہ جہالت میں کچھ عورتیں اپنی بچیوں کو قتل کر دیا کرتی تھی، مرد بھی، اور زندہ جا کر ان کو قبروں میں دفنا دیتی، کچھ اس لیے کہ وہ کہتی بچی جو ہے ہوگی تو یہ کسی کے گھر میں جائے گی، ہمارے لیے بھیجتی ہے، اور کچھ یہ کرتے تھے اولاد کو قتل کے یہ کھائیں گے کہاں سے۔ 15 سپارے میں 7ویں سپارے میں یہ آتا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو من املاق، بھوک کی وجہ سے، کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ اس سے کیا کر دیا، منع کر دی۔ اسلام نے اس کی مطلب سخت مخالفت کی ہے کہ اپنی اولاد کو، کسی کو بھی قتل کرنا ٹھیک نہیں تھے، اولادوں کو قتل کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، کیوں اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو، اس بنا پر کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ روزی اللہ تمہیں دیتا ہے تو ان کو بھی اللہ ہی دے گا، تو اس لیے روزی کے تم ذمہ وار نہیں ہو۔ تو یہاں بھی کہہ دیا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولادوں کو قتل، ایک قتل ہے کہ ان کو قتل کر دینا، جیسے مار دینا، یاد رکھو یہ بھی قتل ہے اولاد کا، کہ اپنی اولاد کی اسلامی طریقے پر تربیت نہ کرنا، دیندار ان کو نہ بنانا، گویا کہ ان کا قتل ہے۔ وہ بے دین ہوں گے تو کدھر جائیں گے، پھر جہنم میں، تو قتل ہو گیا نا۔ اس لیے ماں کا، والد کا ایک بہت بڑا فریضہ یہ بھی ہے، جس طرح ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو ایمانی لحاظ سے قتل سے بچایا جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو اچھے طریقے سے ایمانیات بتائی جائے، تاکہ وہ آگے جا کر اپنا نقصان نہ کرے۔ تو فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ، اگلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ان سے کہو کہ وہ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، کسی پر لا یاتینا نہیں آئیں گی بہتان کو، یفترینہ جو بنائیں گی اپنی طرف سے، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگلے میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے ذمے لگا دینا، یہ فلانا ہی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، نعوذ باللہ بدکار کہہ دینا، اس طرح چور کہہ دینا، یا مثال کے طور پر کوئی ایسا الزام اس پر لگا دینا جو اس کی عزت کو خراب کرے، تو فرمایا ایسا بہتان کسی پر بھی باندھنا ٹھیک، یہ بھی اقرار کریں تب، چوری نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، اولاد کو قتل کسی پر بہتان، بیوی خاوند پر بہتان لگائے، خاوند بیوی پر لگائے، اسی طرح کوئی بندہ دوسرے مسلمان پر بہتان لگائے، یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے ماحول اور معاشرے میں خرابی آتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، رب ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اب یہاں پر ایک ضابطہ بیان کر دیا، پہلے چند چیزیں جو زیادہ بڑی جرم سمجھی جاتی تھی ان کو صراحتاً کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا، اب قانون بیان کر دیا کہ لا یعصینہ کا نہیں، وہ نافرمانی کریں گی نبی تیری، فی معروفن اچھے کاموں میں، کس میں،
مطلب یہ ہے نبی کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. حضور نے جو شریعت لائی ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گی. یہ ان سے اقرار لے لو, یہ ان کی اس پر بیعت کر لو, یہ اللہ نے حکم دیا ہے. معروف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو شریعت کے تابع ہو, اور اس کے مقابلے میں منکر ہے. منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہو. تو ہونا کیا چاہیے؟ معروف کو کرنا چاہیے, منکر سے. اسی طرح معروف کا کہنا چاہیے, منکر سے روکنا چاہیے. یہ ایمان والوں کی صفت ہے. امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا, نہی عن المنکر برائی سے. تو آپ بھی رکنا, اوروں کو بھی روکنا. اچھائی کا آپ بھی کرنا, اوروں سے بھی کروانا. یہ مسلمان کی صفت ہے. اس پر بیعت کر لو. جب یہ بات کہی نا نبی علیہ السلام نے, تو ان عورتوں میں ایک عورت تھی, حدیث میں آتا ہے, اس نے اس پر ہاتھ پیچھے کر لیا. یعنی کہنے لگی اس پر میں ذرا سوچوں گی. کیوں؟ فرمایا اس لیے آپ نے کہا ہے کہ کسی معروف کی مخالفت نہ کرو. تو میں ایک عورت کا میرے اوپر ایک بدلہ ہے. وہ کیا کہ میرے گھر میں فوتگی ہوئی تھی, اس عورت نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, خوب بین کیے تھے, روئی گئی. تے اے ہن اس کا کچھ ہویا تے میں یہ بدلہ اتارنا پیسی. اگر جے یہ آپ دی نافرمانی ہے, لیکن اے میرے دل میں کرو دے میں اے کرساں. اے زبان نال بیان کرنا, رونا, اسی طرح آواز نال, اور اسی طرح اپنے منہ دے پٹنا جسا آخنے, یہ پٹنا یا کپڑے پھاڑنا, یہ شریعت کے خلاف ہے, نبی دی سنت دے خلاف ہے. تو اس نے آکھیا یہ تو ہن میرے تے ایک بدلہ ہے وے, میں یہ کام کر کے اس تو بعد یہ گل منسا. نبی علیہ السلام نے اس چیز تو سختی نال منع کیتا ہے کہ کچھ رسمی طور تے رونا ہوندا ہے. ایک ہے غم, ظاہر ہے کوئی فوتگی ہو جاوے, غم ہونا ہے, وہ غم دل وچ, دل دے غم دا اثر اکھیاں وچوں آنسواں دی صورت وچ ہوے, اس تے شریعت پابندی نہیں لانی. کیوں؟ اس تے بندہ مجبور ہے. لیکن منہ نال آواز کرنا, ہتھاں نال مارنا, کپڑے توڑنا, یہ شریعت کے خلاف ہے. پٹنا, بیان کرنا جائز نہیں, اور گناہ کبیرہ ہے. اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے گناہ کرنے کو بھی اپنے آپ. حضور نے فرمایا ان المیت لا يعذب ببکاء آلہ, جڑا بندہ مر جانا ہے اس کے گھر والے اگر اس سے رونے نے پہ, وہ تعلیم نہیں دے کے گیا, اس وجہ سے کر کے اساں قبر بھی سزا ہو رہی ہونی ہے. وہ مرنا ہے تو سزا ہو رہی ہونی ہے. ہوں یہ کہ رونے نال نقصان تے ہو رہا ہے کہ میتاں نو سزا دیتی جا رہی, تو پھر بھی مطلب بندہ روندا رہے, آخر جی میں بہوں ماں غم آ گیا. غم دا اظہار اکھیاں دے آنسواں نال, دل وچ غم ہونا ہے تے وہ خود ظاہر ہو جانا ہے. لیکن ایک رواجی طور تے رونا ہونا ہے, تھوڑی دیر او کر کے پھر وہی گلا شروع ہو گئی. خاص کر مطلب عورتوں کے اندر یہ چیز سخت کر کے گناہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس تو سختی نال کے فرمایا, منع فرمایا. انہاں لوکاں مطلب ہے کہ جنیاں عورتاں اس وقت یہ چیزاں کیتیاں نے. ایک حدیث میں جانا ہے کہ ایک گھر دے اندر فوتگی ہو گئی, 3 دن تو بعد اس گھر والے نے, اس عورت نے یہ کیتا کہ نئے کپڑے پہن لے دھوتے ہوئے, اور خوشبو وغیرہ جڑی جائز ہے عورت واسطے اس نے استعمال کی تھی. کسی نے دیکھا کہ تیرے گھر فوتگی ہوئی پئی ہے, والد فوت ہویا ہے, کہ تو آج اس طریقے دے کپڑے پہن کے دینے فلاں. اس نے آکھیا اللہ پاک دے نبی نے ایک گل دسی ہے, اللہ نے دسی ہے, اگر خاوند فوت ہوئے کسی عورت دا تے او 4 مہینے 10 دن سوگ مناسی.
لیکن باقی کسی ہوتے سوگ کرنی 3 دن تو بعد جائز ہاں یہ مطلب یہ ہے کہ ہوں کوئی ہو گیا تھے بنا بالکل غم بنایا پہ رونا شروع کیتا ہے ہر جمراتیاں نواں شروع کر کے نے عید آئی ہے سال تو بعد پھر جی نواں ماتم بڑھا کے نے یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے اس چیز کی اجازت نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہا کہ نبی ان کو یہ کہو کہ لا یاسینک فی معروف کسی معروف کسی شریعت کی بات میں آپ کی یہ مخالفت نہیں کریں گی تو پھر کیا کر لو فبایعہن پس ان کی اب بیعت پھر ساتھ واستغفر لہن اللہ پھر اللہ سے ان کی بخشش کا سوال بھی وہ آپ بھی بخشش مانگے اللہ کے نبی بھی بخشش مانگے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا جب اس طرح کریں گی تو پہلے قصور اللہ ضرور کیا کریں گے معاف کر دیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا اب اس میں قانون ہے جو پہلے شروع میں آیا تھا کہ بھئی ایسے کافر جو آپ کے دشمن ہیں ان سے دوستی پھر آخر میں اسی بات کو بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما مت دوستی کرو قوما اس قوم سے غضب اللہ علیہم جس پر اللہ کیا ہوا غصہ ہوا وہ کون ہیں کافر قد یئسوا من الآخرۃ وہ قوم کیسے ہیں تحقیق وہ مایوس ہو گئے ہیں من الآخرت آخرت کے ثواب سے آخرت کے یعنی ان کو آخرت میں کچھ بھی ان کی اچھائیوں پر نہیں ملے گا کیونکہ کافر ہیں کما یئس الکفار جس طرح مایوس ہیں کافر وہ کافر من اصحاب القبور جو کس پر پہنچ چکے ہیں قبروں جو قبروں میں جا کر انہوں نے پا لیا ہے کہ اب ان کو کوئی اچھائی ملی جس طرح وہ بالکل مایوس ہو گئے اس طرح یہ دنیا کے اندر رہنے والا کافر بھی جس پر اللہ کا غصہ ہے یہ بھی آخرت کے ثواب سے کیا ہو گیا کیوں مایوس ہو گیا کفر کی وجہ سے یا یہ ہے کہ اس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو مت ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھو تو صورت میں 2 باتیں بڑی سرفہرست ہیں جو جاننے کی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے کافروں سے ایسے دوستی تعلق بنانا جس سے اپنے ایمان کو نقصان ہو مسلمانوں کو نقصان ہو یہ ٹھیک نمبر 2 بات یہ ہے کہ ایمان کا اظہار تب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے چوری سے بچائے اولاد کو قتل کرنے سے بچائے کسی پر بہتان نہ لگائے اور اسی طریقے سے شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا اور پھر غلطی کوتاہی اللہ کیا کریں گے معاف کریں گے تو ان چیزوں کو عمل میں نہیں اللہ کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں بھائی شرک نہ کرو چوری نہ کرو قتل غارت نہ کرو شریعت کی مخالفت نہ کرو جو کام بھی کرو تو نبی کی شریعت کے تابع ہوتے کرو جو اس کے خلاف ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ دنیا میں بھی اس میں اچھائی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ اس پر اچھائی عطا فرمائیں گے خلاصہ زبانی یاد کر لو ترجمہ ساتھ ساتھ پھر جو بچیاں ہیں وہ پڑھ لیں